ہر ایک کا تعارف آ جانے کے بعد ہوا ہے، ہر ایک کی خوبیاں اور کمالات اس کی ولادت کے بعد سامنے آئے ہیں، آ جانے کے بعد کسی کا نام، کسی کا نسب وہ آ جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں، ہمارے وہ نبی ہیں، ہمارے وہ مرشد مولا ہیں، ہمارے وہ آقا رہبر و رہنما ہیں کہ آپ اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے چرچے زمین والوں کے سامنے بھی ہو رہے تھے، آسمان والوں کے سامنے بھی ہو رہے تھے۔ آپ ابھی تشریف نہیں لائے کہ آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ اللہ اپنے نبیوں سے ایک وعدہ لے رہا ہے، ایک عہد لے رہا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے انبیاء سے کہاں پر لیا تھا؟ یہ عالم ارواح میں لیا تھا۔ عالم ارواح میں انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے دو وعدے لیے تھے، دو طرح کے اجتماعات ہوئے تھے عالم ارواح میں۔ ایک اجتماع میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری انسانیت نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی توحید پر، اپنی ربوبیت پر، اپنی کبریائی پر، اپنی وحدت پر یہ وعدہ لیا تھا ساری انسانیت سے۔ جس نے قیامت تک آنا ہے سب کی روحوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنی وحدت کا ان سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تھا۔ اور پھر دوسرا اجتماع اللہ نے عالم ارواح میں صرف انبیاء کو جمع کیا، مرسلین کو جمع کیا، سارے نبی آ گئے، سارے رسول آ گئے۔ اللہ ان سے بات چیت کر رہا ہے، اور اللہ بات چیت ایسے کر رہا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق کیا تھا، ایک پیمان کیا تھا کہ تم سارے آؤ گے، میں تمہیں کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا، شریعت دوں گا، طریقت دوں گا، تمہارے اوپر وحی آئے گی۔ لیکن تم سب کے آ جانے کے بعد پھر میں ایک اور رسول بھیجوں گا، ایک اور پیغمبر بھیجوں گا، ایک اور نبی بھیجوں گا، جسے آمنہ کا در یتیم کہا جاتا ہے، جسے عبداللہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے، جسے شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے، بدر الدجا کہا جاتا ہے، مکین گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ دنیا آباد نہیں ہوئی ہے، ابھی اس دنیا میں یہ نظام نہیں بنے ہیں، انسان نہیں آیا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ بات کر رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے اقرار لے رہا ہے، میثاق کر رہا ہے، عہد و پیمان کر رہا ہے، اور وہ کر اس بات پہ رہا ہے کہ میرا محبوب آئے گا، میرا نبی آئے گا، میرا رسول آئے گا، میرا پیغمبر آئے گا۔ اے سارے نبیوں کی روح ہو، جب میرا آخری نبی آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ابھی انسانیت کا اللہ نے وجود نہیں بخشا کہ میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، عالم ارواح میں ہو رہے ہیں، عالم ارواح میں ہو رہے ہیں۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ ایک اور حدیث پاک مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے نبوت کب دی ہے، رسالت کب دی ہے، پیغمبری کب دی ہے؟ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اپنی نبوت کا حال بیان کریں، اپنی رسالت کا حال بیان کریں۔ لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں ولادت کے بعد، لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں ان کے آ جانے کے بعد، لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں ان کے پیدا ہو جانے کے بعد۔ پتہ چلتا ہے یہ عالم ہے، پتہ چلتا ہے یہ سمجھدار ہے، پتہ چلتا ہے اس کے اندر یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، یہ حسن ہے۔ لیکن میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جب صحابی نے سوال کیا، اللہ کے آخری نبی آپ اپنی نبوت کا حال بیان کیجئے، اپنی رسالت کا حال بیان کیجئے، تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے میری نبوت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اللہ نے مجھے نبوت کب دی ہے، رسالت کب دی ہے، پیغمبری کب دی ہے، مجھے تاج
تاج ختم نبوت کب میرے سر پہ سجایا ہے؟ تو سنو، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ جب حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آپ کی جسم میں اللہ نے روح نہیں ڈالی تھی کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا ہوا تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، مختلف الفاظ آتے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے ان کو تخلیق نہیں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے تذکرے۔